सबसे पहले तो मैं ये कराची आया था तो कुछ दोस्तों से मैंने मुलाकात की है और आपसे मैंने कहा कि एक ज़रा इब्तदाई तौर के ऊपर एक ज़रा गपशप भी हो जाए और कुछ चीज़ें भी ज़रा समझ लें कि यहाँ पे क्या मसाइल हैं मीडिया के हवाले से, उसके ऊपर जो है बात करनी है और उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से कोरोना ने तबाही मचाई है और आपने देखा है कि किस तरह पूरा हिंदुस्तान इस वक्त एक करब और दर्द की कैफियत में है। हस्पतालों में जगह नहीं रही, ऑक्सीजन जो है वहाँ पे उसकी सप्लाई इस वक्त तमाम जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है हिंदुस्तान में उसको भी जो है वो मेडिकल यूज़ के तौर के लिए जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और उसके बावजूद भी हालात जो हैं वो काबू में नहीं आ रहे हैं। तो एक तो जिस तरह से आज सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब ने और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से जो नेक ख्वाहिशात हैं हमारी हिंदुस्तान के अवाम के लिए उनका इजहार किया है, उसी को ही मैं रीइटरेट करूँगा, उसका इयादा करूँगा कि इस वक्त जो मुश्किल वक्त है हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर, पाकिस्तान के लोग उनके साथ खड़े हैं और हमारी दुआ है कि हिंदुस्तान के जो अवाम हैं उनको इस तकलीफ़ से निजात मिले। अगर हमने यहाँ पे एहतियात ना बरती तो सही बात यह है कि हमारे अपने हालात भी कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त इत्मीनान बख्श नहीं है। हमारी जो ऑक्सीजन है इस वक्त वो 90% के ऊपर हम जो पूरे मुल्क में अवेलेबल है उसको कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी जितनी अवेलेबल है उसकी 90% इस वक्त इस्तेमाल में है। अब ऑक्सीजन में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नहीं है कि आपने ऑक्सीजन बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे तो आप इस्तेमाल हो जाएगी। हमारा सप्लाई नेटवर्क जो है वो इजाज़त ही नहीं देता है कि हम एक ख़ास हद से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। यानी अगर हम बाहर से मंगवा भी लेंगे तो फिर भी उसकी जो सप्लाई चेन है वो ऐसी नहीं होगी कि वो फौरी तौर के ऊपर मामला जो हैं उनको हल कर सके। भारत में इस वक्त मुस्बत केसेस की शरह 17% है, हमारे पास ये 11% पे पहुंच गई है और अगर इसमें एक डेढ़ हफ्ते में कमी नहीं आएगी तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसका अभी तो ये एक साल जब ये कोरोना शुरू हुआ तो हमने अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर तवज्जो दी जिसकी वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम अभी तक इसको कॉप विद कर रहा है, अभी तक मुकाबला कर रहा है इस मामले का। अगर हमने इसको एक्सपेंशन ना की होती, अगर हमने हेल्थ सिस्टम में बेहतरी ना की होती तो हमारे हालात अब भी जो हैं वो हिंदुस्तान की तरह ही हो जाते। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा लेंगे इस वक्त लाहौर के तकरीबन 90% जो ICU बेड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। मुल्तान के तकरीबन 85% जो हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर भर चुके हैं और इसी तरह से जो बाकी शहर हैं उनमें भी जो ICUs हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर ऑक्यूपाई हो चुके हैं, उनमें जगह ही नहीं है और लोगों की। और अभी हमने ये जो स्पेशल इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर में, कराची में ये तमाम जो एक्सपेंशन हुई उसकी वजह से अभी तक मामला चल रहा है। और अभी जो एक और जो हमारे लिए थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण है वो ये है कि कराची के अंदर कोरोना जो है वो भी कम है और इसकी जो इस वक्त लाहौर की निस्बत, मुल्तान की निस्बत, मर्दान, पेशावर की निस्बत कराची में अभी कमी है और इसकी वजह से हमारी सप्लाई लाइन जो हैं वो बहाल है क्योंकि कराची ही पूरे पाकिस्तान का एक सप्लाई लाइन का सेंटर है और अगर खुदा न खास्ता कराची में बेहतियाती हुई और कराची में कोरोना बढ़ गया तो ये पूरे मुल्क पे इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। और यही वजह है कि इस वक्त देखिए तकरीबन 600-700 मरीज़ रोज़ाना जो हैं कोरोना के वो लाए जा रहे हैं, उनमें 50-60 जो हैं वो सीरियस है और हमारे जो एक कोरोना से जो मरने वालों की तादाद है उसमें बहुत इजाफा होता जा रहा है। इसीलिए कल फैसला किया गया कि हम पुलिस के साथ फ़ौज को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, उनको भी बुलाएंगे, उनको मदद के लिए तलब किया गया है क्योंकि SOPs के ऊपर जो अमल दरामद है वो सिर्फ 21% अभी तक हो रहा था और 21% अमल दरामद का मतलब यह है कि 79% जो हमारी आबादी है वो SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रही और 77% जो कोरोना है वो अर्बन सेंटर से फैल रहा है। तो हम जिस तरह से देखते हैं कि जो शॉपिंग्स हो रही हैं, उसके बाद जो हमारे खाने पीने की जो हमारी एक मेले ठेले लग जाते हैं शाम को,
उसकी वजह से हमारा जो अर्बन सेंटर्स हैं उनमें कोरोना बहुत तेज़ी से फैला है। इसीलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि पहले इंडोर डाइनिंग बंद थी, अब आउटडोर डाइनिंग भी जो है उस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा रही है। और इसके साथ हुकूमत खुसूसी मराद का ऐलान कर रही है जो हमारे डिलीवरी कंपनीज़ हैं उनके लिए, ताकि जो शॉपिंग है और जो खाने पीने की जो अशिया हैं, लोग बजाय इसके कि घर से निकलें और बाहर जाके खुद लें, वो डिलीवरी कंपनीज़ जो हैं उनको जो है वो इस्तेमाल करें और घर बैठे आप शॉपिंग करें, तो इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरह पहली लहर जो है उससे हमने निपटा, दूसरी लहर से निपटा, इसी तरह से हम जो तीसरी लहर है उससे भी हम जो है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन निपट सके। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, गुजरांवाला में इस वक्त 88% वेंटिलेटर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, मुल्तान में 85%, लाहौर में 83% और मर्दान में 60% वेंटिलेटर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो गुजरांवाला में 85%, पेशावर में 77%, सवाबी में 71% और मर्दान में 68% जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। 24 अप्रैल को पाकिस्तान में कुल जो कोविड केसेस थे वो 86,529 थे। इनमें पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं 23,590, सिंध में 12,786। केपी का हमारे लिए बहुत एक वरीड सिचुएशन है, क्योंकि केपी में कई जगहों के ऊपर जो कोरोना की रेशो है वो 40% तक भी पहुंच गई है। मसलन मर्दान जो है वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 40% के करीब जो है वो रेशो जो है वो पहुंच गई है। बलोचिस्तान और गिलगित बिल्तिस्तान की सूरत हाल निस्बतन बाकी मुल्क से जो है वो बेहतर है, और इसकी वजह से हमारा एक ओवरऑल जो हमारी एक साल की, जैसा मैंने कहा कि जो तैयारी थी, उसकी वजह से हमारा इस वक्त सिचुएशन जो है वो अभी तक उतनी ख़राब नहीं हुई है। 560 वेंटिलेटर्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। और हमारी दुआ ये है कि इस वक्त ये जो हमारी जो कोरोना की ये लहर है वो जल्द इस हफ्ते नीचे आए और खुसूसन कराची जो है वो इस लहर से बच सके। और जहाँ तक इस वक्त हमारी हुकूमत की जो पूरी कोशिश रही है, पिछले एक साल में हमने पूरी कोशिश की कि जो कोरोना के जो मामलात हैं उसमें कंप्लीट लॉकडाउन से बचा जा सके। कंप्लीट लॉकडाउन में हमारा जो बुनियादी मसला आता है वो आता है कि जो हमारे दिहाड़ीदार हैं, जो हमारे गरीब तबका है, और फिर जो ताजर हजरात हैं जिन्होंने इसी महीने में कमाई करनी है, अगर मुकम्मल लॉकडाउन लगा देंगे तो उनकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर बड़े बुरे असरात मुरतब होंगे। जो हमारी अपील भी है, दरख्वास्त भी है तमाम अपने खसूसन जो हमारे ताजर बरादरी है और जो हमारे लोग हैं जो कि बाकी लोग इस वक्त जो काम कर रहे हैं, कि आप कम से कम अपने SOPs जो हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि अगर हमने अल्टीमेटली लोगों की ज़िंदगियां अगर ख़तरे में आएंगी तो फिर ये मईशत जो है ज़ाहिर है ये पीछे रह जाएगी और लोगों की ज़िंदगियां ज़्यादा अहम जो हैं वो हैं। सो हमें उसके लिए ड्रास्टिक इक़दाम करने पड़ेंगे जिसमें लॉकडाउन भी शामिल है। हम मुकम्मल लॉकडाउन को प्राइम मिनिस्टर साहब ने रजिस्ट किया है। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि एक ऐसा सिस्टम हम नाफज करें जिसमें कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें और हम उसको जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन ना हो, ताकि एक मईशत का पहिया जो है वो चलता रहे। लेकिन अगर एक हफ्ते तक ये मामला जो हैं वो नीचे नहीं आए तो फिर हमें मुकम्मल लॉकडाउन का भी जो है वो सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ज़रा आज आ रही थी कराची में मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, मुझे खुशी है कि उन्होंने भी इसको जो है अपना दौरा मुलतवी किया है। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है और हमारी जो सियासी जमातें हैं उनको एक सीरियस इसके ऊपर अपनी जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं उनको देखना पड़ेगा और कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत की मदद कर सकें आप, क्योंकि सियासत भी है या बाकी चीज़ें हैं वो ज़िंदगी के साथ ही, और अगर ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। सो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। दूसरी तरफ मैं इलेक्शन कमीशन को भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना है, हमें इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन के साथ जो है वो भी चलता है, लेकिन आपको बैठ के एक इलेक्शन SOPs बनानी चाहिए
اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لوگ جو کیمپین چلا رہے ہیں وہ کن ایس او پیز کے تحت وہ کیمپینز چلائیں، کیونکہ اس وقت جو بھی انتخابات ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو حصہ لیں گی، اور وہ ایک روایتی ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں ان میں گہما گہمی ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ہندوستان کے اندر کرونا پھیلا ہے اس میں ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ نریندر مودی صاحب کی الیکشن کیمپین ہے جو انہوں نے رن کی، جس میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کو ایڈریس کیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی یہ تنقید ہوئی ہے کہ ان کی جو الیکشن کیمپین ہے اس کی وجہ سے کرونا پھیلا. سو ہمیں یہ یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو الیکشن کیمپین ہے اس کو کس طرح الیکشن کمیشن اس کے اوپر غور کرے اور ایک خصوصی ایس او پیز بنائے کہ ان کو جو ہمارے کرونا کے معاملات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا طبقہ جس کو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا رول ادا کرے وہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے. اس وقت جو تراویح میں، اسی طرح سے نماز میں، اور پھر آگے اب عید میں جو اجتماعات ہیں ان کو ایک ایس او پیز کے اندر رکھنا، ان کو ایک دائرہ کار کے اندر رکھنا بہت ہی اہم ہوگا، اور ہمارے علماء اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ آگے بڑھیں اور قیادت کریں ان معاملات کی، اور ہمیں جو ہے وہ ایک ایس او پیز کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں. اب تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو تھوڑا ہم نے یہاں پہ چونکہ صحافیوں کے لیے کراچی میں اور باقی جگہوں کے اوپر جو اقدامات میں لینے کا ارادہ رکھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تمام پریس کلبز جو ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے. ہمارے جو پی آئی او ہیں وہ اس وقت ان سے رابطے میں ہیں، اور ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ جو بھی پروفیشنل صحافی ہیں جو ایک مخصوص مدت سے صحافت کر رہے ہیں، جن کی عمر صحافت میں گزری ہے، ہم ان کو وزیر اعظم صاحب کا جو ہاؤسنگ پروگرام ہے ہم اس میں ان کو شامل کریں، اور ہم کم از کم یہ انشور کر سکیں کہ ان تمام صحافیوں کو اپنا ذاتی مکان جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ لے کے دے سکے اس نظام کے تحت جو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا جو کنسٹرکشن پیکج ہے ہاؤسنگ کا اس کے تحت جو ہم نے وضع کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ پوری خیبر پختونخوا کی جو پاپولیشن ہے اس کو صحت کارڈ جو ہے وہ مل چکے ہیں، اب اسلام آباد میں آ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ صحت کارڈ کے اوپر اپنا حصہ نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے سندھ میں صحت کارڈ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا. میں چیف منسٹر صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ اپنا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور ہم سندھ میں بھی یہی پروگرام جو ہے صحت کارڈ کا یہ لانا چاہتے ہیں. باقی جو پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اس پروگرام کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور ہم صحافیوں کو ایک خصوصی پیکج کے تحت صحت کارڈ میں لا رہے ہیں جہاں پہ وہ 10 لاکھ روپے تک کا جو علاج ہے وہ مفت حاصل کر سکیں گے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے. اور ہم سندھ کے عوام کو بھی یہی سہولت جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اس معاملے کے اوپر غور کریں اور ہمارا جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں. اس کے علاوہ ہم نے جو تمام جو پرنٹ میڈیا کا اور جو الیکٹرانک میڈیا کا ایڈورٹیزمنٹ کے ایشوز تھے ان کو ریزالو کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد اب زیادہ تر جگہوں کے اوپر جو ہمارے کارکن صحافیوں کی تنخواہیں ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور پی بی اے کے ساتھ بھی اور اے پی این ایس کے ساتھ بھی میں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ اب یہ جو آپ کی تنخواہوں کا ایشوز ہیں یہ اس کو ریزالو کرنا ضروری ہے، اور اس کو آپ ریزالو کریں. اور جہاں پہ نہیں ریزالو ہوگا وہاں پہ بھی ہم مالکان کی بھی اور کارکن صحافیوں کی بھی مدد کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. کیونکہ ہمارے ہاں جس قسم کی اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ سچویشن ہوئی ہے اس میں جو ہماری تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر دباؤ آیا ہے، اور اس دباؤ کو کم ہم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو رمضان پیکج ہے، رمضان کے اوپر حالانکہ بہت خیال تھا کہ رمضان آئے گا تو مہنگائی کی نئی لہر آئے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے بعد جو قیمتوں میں جو کل محکمہ شماریات نے اپنا جو اناؤنس کیا ہے اس وقت مہنگائی کی ریشو، تو اس میں کمی آئی ہے، بجائے بڑھنے کے اس میں کمی آئی ہے. تو کافی طویل عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک استحکام نظر آ رہا ہے پاکستان کی معیشت میں، اور اس معیشت کے استحکام کو رواں دواں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک چیپ پالیٹکس میں نہ پڑیں.
چھوٹے ایشوز جو ہیں وہ ہوتے ہیں ان میں ہم نہ پڑیں. فار ایگزامپل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو کالعدم جو تحریک تھی لبیک، اس کے اوپر ہم نے معاملے کو جس طریقے سے سلجھایا، اس کے نتیجے میں ایک طرف سیاسی استحکام واپس آیا ہے، دوسری طرف لوگوں کی جان اور مال کی جو حفاظت ہے وہ ہو سکی ہے، اور ریاست نے اپنے ریٹ کو بھی کمپرومائز نہیں کیا. اپوزیشن پارٹیز کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی سیاست جو ہے وہ نہ کریں اور پاکستان کے استحکام کے لیے سنجیدگی سے اس معاملے کے اوپر آگے بڑھیں. اور ہم اس وقت سیاست میں کوئی بہت تلخی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہم سیاست میں تلخیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنا جو الیکٹورل ریفارمز کا پروسیس جو ہے وہ الیکٹورل اصلاحات کی، انتخابی اصلاحات کی جو ہم نے تجاویز اپنی ہیں وہ اسمبلی میں رکھ دی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ان انتخابی اصلاحات کو وہ دیکھے، اور اگر وہ ان انتخابی اصلاحات سے مطمئن نہیں ہے تو اپنی انتخابی اصلاحات لے کے آئے. ہم ان کو بھی چلانے کے لیے تیار ہیں، ان کو بھی دیکھنے کے لیے تیار ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا، اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کو خط لکھا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا معاملات ہیں، چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز کی بات ہے، چاہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ریفارمز کی بات ہے، ہم اس کے اوپر کھلے دل کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ان کو آگے چلانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ بچوں جیسی حرکتیں کریں گے، جیسے ہم نے آخری اسمبلی سیشن میں دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اسپیکر کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس کے بعد جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، یا جو اس وقت خصوصاً پی ایم ایل این کے لوگ رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ وہ سیاست کو تلخ رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو سیاست کو ایک اس طرح سے لے کے چلنا چاہتے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. اگر آپ اپنے مقدمات کو، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا کیس لڑے ہیں، ان کو ضمانت ہوئی ہے. اب وہ ضمانت کی جو وجوہات ہیں ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیے شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز تھے وہ زبانی ایویڈنس کے اوپر تو بنے نہیں ہیں. $15 ملین کی جو ان کی رقم ہے جو باہر گئی اور پھر وہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے واپس آئی، کسی کا کوئی اورل ایویڈنس تو ہے نہیں. سو بجائے اس کے کہ وہ کیسز کے فیصلے ہوں، وہ کیسز جو ہیں وہ لمبے جا رہے ہیں اور ان میں ضمانتیں ہو رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے مقدمات جو ہیں ان کا ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم عدالتوں کے سامنے، عدالتوں کے اوپر ہی حملے کر دیں. سو ہم آئین اور قانون کو بالا تر سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آگے چل رہے ہیں. اور یہی جو ہے ہم سندھ حکومت کے ساتھ بھی جو پوری کوآپریشن ہے وہ ہم کر رہے ہیں. سندھ حکومت کی طرف سے اگر کوآپریشن نہیں ہوتی، اور کئی جگہوں پہ جس طرح سے یہ میں نے صحت کارڈ کا آپ کو معاملہ دیا ہے، اسی طریقے سے خود پیپلز پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ فاٹا کا جو پیسہ ہے جو این ایف سی سے فاٹا کو دیا جائے گا وہ فاٹا کو نہیں ملا. اسی طریقے سے جو وعدے کیے پیپلز پارٹی نے وہ پورے نہیں کیے ہیں، اور انفارچونیٹلی 2 سالوں میں 1600 ارب روپیہ جو سندھ میں آیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کوئی نہیں ہو رہی. اور ہمارے جو ایم پی اے صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب وہ سوال کرتے ہیں تو ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ علیم عادل شیخ نے جس طریقے سے ان کے اوپر جو پرچے ہوئے، جس طریقے سے انہوں نے کیس فائٹ آؤٹ کیا، ہمارے ایم پی ایس کے سے سیکیورٹی وڈرا کر لی، صرف یہ سوال اٹھانے کے اوپر کہ آخر اتنا پیسہ جو سندھ میں آیا ہے وہ گیا کدھر ہے. اس کا حساب کتاب جو ہے وہ بہرحال ہونا چاہیے. یہ عوام کا پیسہ ہے اور وہ پیسہ جو ہے اس کی کوئی ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ آپ نے ان پیسوں کا کیا کیا ہے، کدھر گئے ہیں، کیسے لگے ہیں. اور اب آپ کراچی کی سچویشن دیکھیں، وہ کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں ہم نے تو اور علاقوں میں لگا دیے ہیں. اور علاقوں میں دیکھیں تو دیکھیں گھوٹکی کا کیا حال ہے، جس کے اوپر آپ تیل کی سبسڈی لے رہے ہیں. آپ اس وقت اگر سندھ کو جو تیل میں گیس کی جو سب سے زیادہ سبسڈی مل رہی ہے وہ تو گھوٹکی کی ذخائر میں ملتی ہے، تو وہاں پہ ان کو کیا ملتا ہے، بدین کو کیا ملتا ہے، باقی اضلاع کو کیا ملتا ہے. سو پورے سندھ کو ایک کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جو ظاہر ہے یہ اہم سوال ہیں جو ہمارے یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. ان کا جواب آنے کے بجائے ان پہ مقدمات اگر آپ بنا دیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ جو ہے وہ نہیں چلے گا. بہرحال ہم پھر سمجھتے ہیں کہ حکومت میں
رہتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ سوچ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایک کر کے انشاءاللہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکسین کے حوالے سے ہم تمام صوبوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویکسین اپنی خریدیں اور تمام بوجھ وفاق کے اوپر نہ ڈالیں۔ ہم نے اس وقت جو ابھی پلان کیا ہے وہ تقریباً اس وقت تک تقریباً ہمارا 2,60,00,000 لوگوں کو ہمارا ویکسین لگانے کا امیڈیٹ جو پروگرام ہے جو چل رہا ہے، تقریباً اس وقت تک 17 لاکھ لوگ جو ہے وہ ویکسین لگوا چکے ہیں۔ اب جو صوبے ہیں اس میں چاہے سندھ ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ویکسینز بھی خریدیں اور اپنے لوگوں کو ویکسینز لگوائیں۔ انفارچونیٹلی ابھی تک صوبوں نے اس، اور خصوصاً سندھ میں زیادہ وہ بات کرتے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے، پنجاب نے تو پھر بھی تقریباً 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کے لیے علیحدہ مختص کیا اور وہ اس کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہیں۔ سندھ نے تو 1 روپیہ بھی مختص نہیں کیا، اور جب آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ سو آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بلاول صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی کہ کرونا کے حوالے سے اقدامات، تو کرونا کے حوالے سے اقدامات تو پروونشل گورنمنٹس نے کرنے ہیں۔ زیادہ جو ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے، جو آپ نے فیصلے کرنے ہیں، وہ تو آپ نے پروونشل گورنمنٹ نے کرانے ہیں۔ اگر آپ 21% ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرا پا رہے ہیں اور 79% آپ نہیں کرا پا رہے، تو اس میں وفاقی حکومت کا قصور تو نہیں۔ دوسرا جو آپ نے صحت کارڈ کا کہا، صحت کارڈ کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ 50% پیسے وفاق دے رہا ہے، 50% پیسے جو ہے وہ صوبہ دے رہا ہے۔ سندھ جو ہے وہ اپنے حصے کا پیسہ دینے سے انکاری ہے، جس کی وجہ سے وہ جو سہولت ہے وہ یہاں پہ نہیں لا پا رہی۔ لیکن اس وقت پھر وہی کمیٹی ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی ہے، بورڈ بنایا گیا ہے، تو بطور وزیر اعلیٰ سندھ کے جو خان صاحب کی ٹیم ہے وہ ہی مس گائیڈ کرتی ہے خان صاحب کو اور اچھے فیصلوں پر عمل درآمد ہونے نہیں دیتی۔ تو یہ سندھ کے 3 اسپتالوں میں آپ کی نظر کیوں ہے؟ دیکھیں، جو یہ ہسپتال ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت وفاق کو جا رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ تینوں ہسپتال کرپشن کا گڑھ بن گئے تھے۔ یہ تینوں ہسپتال جو ہیں وہ مس مینجمنٹ، بد انتظامی کی ایک مثال تھے، اور ان کے اندر تمام جو سٹرکچر تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ صرف ایک جو آپ کے سابق وزیر صحت ہیں، انہوں نے اپنے کچھ سی او صاحب جو رکھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، اسی کو ہی کو میرا خیال ہے 20-25 لاکھ روپے کی نوکری دے دی، 65 لاکھ روپے کی نوکری کے اوپر رکھ لیا۔ اس کے بعد نیچے جو ہزاروں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی بھرتیاں کی گئیں، جس کے نتیجے میں سارے ہسپتال ہی بیٹھ گئے۔ تو سپریم کورٹ نے ان حالات کے مد نظر یہ کہا کہ یہ ہسپتال تو وفاق کو ٹیک اوور کرنے چاہیے، اور ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ یہ ہسپتال جو ہیں وہ وفاق کے بجائے صوبے میں رہیں، لیکن کوئی بھی جو صوبے کے جو اس وقت منتظمین ہیں وہ اپنی حرکتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اب بھی بہرحال ہماری یہ کوشش ہے کہ جو بورڈ بنے اس میں صوبہ اور وفاق مل کر ان ہسپتالوں کو ایک بہتر مینجمنٹ دے سکیں۔ ہمارا اصل انٹرسٹ سندھ کے اور کراچی کے، یہ جو ہمارے کراچی کے زیادہ کیونکہ کراچی میں ہے، ان کے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان صحت سے متعلق ان کو دور کرنا ہے، تو پورے سندھ کو فائدہ ہوگا، یہ ہسپتال بہتر ہوں گے۔ جس رفتار سے ویکسینیشن منگوائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو لگ رہی ہے، تو 147 سال لگیں گے اس طرح تو کیا یہ مہم 147 سال تک چلے گی؟ اور دوسری بات کہ آپ الیکشن کمیشن کے ایس او پیز کی بات کریں تو آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ اس ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے،
सही। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो वैक्सीन है ना, वैक्सीन का ये जो अभी की हमारी वबा है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसलिए कि जो वैक्सीन है उसको जो शेड्यूल है इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो वैक्सीनेशन की जो इस वक्त प्लानिंग है वो बहुत मुल्कों से बशमूल यूरोप से भी बहुत बेहतर है। इस वक्त पूरी दुनिया में जब से हिंदुस्तान में इतना बड़ा क्राइसिस आया तो वैक्सीन की तो शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि अमेरिका तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा वैक्सीन। सो अमेरिका के अंदर तो वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने पे बैन है। 3 ममालिक हैं जो वैक्सीन को थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें एक हिंदुस्तान था, दूसरा चाइना है और तीसरा रशिया है। रशिया बहुत थोड़ी मिकदार में वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है। हिंदुस्तान ने चूंकि उसका इतना बड़ा क्राइसिस अपना हो गया, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट रोक दी। चाइना वो वाहिद मुल्क है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा पहली बात तो यह है कि वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है दुनिया में इस वक्त, तो पहले तो ये ज़हन में रखिए। दूसरी ये है कि जो वैक्सीन आप मंगवाएंगे, फॉर एग्जांपल अभी हमारी कल जो है वो 5 लाख वैक्सीन जो है वो पहुंची है कोविड की, इसके बाद 10 लाख जो है वैक्सीन और आ रही है। ये वैक्सीन सिर्फ मंगवाना प्रॉब्लम नहीं है, इसको लगाने के लिए भी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये नहीं है कि आपको सड़कों पे खड़े हो जाएंगे और जो बंदा नज़र आएगा उसको टिकट लगा देंगे, ऐसे नहीं होगा। इसका एक प्रोसेस है, उसकी एक पूरी चेन है, कोल्ड चेन चाहिए उसको पूरा। ये जो वैक्सीन है ये कम से कम हमें 147 नहीं लेकिन 1 साल ज़रूर लगेगा हमें अपनी पॉपुलेशन को टारगेट में पहुंचते। तो अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम इतना नुकसान अपना करवा बैठेंगे 1 साल में कि हमारे लिए वैक्सीन होना ना होना बराबर हो जाएगी, और या हम पहली 2 जिस तरह से हमने लहरों का मुकाबला किया उस तरह से हम मुकाबला करें ताकि हम वैक्सीनेशन का जो हमारा मामला है वो आगे चलता रहे और उसमें बेहतरी ये पाक फौज की तरफ से मैं डिफेंस डिपार्टमेंट से चेक कर लेता हूँ कि उनकी क्या पॉलिसी है। आई विल गेट देखिए, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो केसेस हैं, पीटीआई में ये पहला वाकया नहीं है। पीटीआई में इससे पहले बाबर अमान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगे, उन्होंने रिज़ाइन किया, उन्होंने अपना मुकाबला किया, फिर वो वापस आए। अलीम खान साहब के ऊपर केस बना, उन्होंने जो है वो रिज़ाइन किया, वो जेल गए, उन्होंने अपनी बेल कराई, वापस आए। सब्तैन साहब के ऊपर भी यही हुआ। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी जो केसेस हैं या जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसका वो जवाब दे रहे हैं, और उसको जवाब दे के जो उसके मुताबिक वो वापस आएंगे। एमएनए या एमपीएस हों, देखिए तरीन साहब भी इमरान खान को जानते हैं और जो लोग भी इमरान खान को जानते हैं उनको पता है कि उनको प्रेशराइज या ब्लैकमेल तो किया ही नहीं जा सकता। ना ही पीटीआई में फ्रैंकली कोई पीपल्स पार्टी या नून की तरह ये रवाज है कि आप पहुंच जाएंगे तो वो पीएम उस वक्त उठा के फ़ोन कर देंगे कि नहीं इसको छोड़ दें। ये पीटीआई का कल्चर नहीं है और इमरान खान तो इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो ना ही जहांगीर तरीन साहब की ही ये तवक्को है इमरान खान से। वो भी कहते, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं केसेस का सामना नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं मैं केसेस का सामना करूंगा। जो बाकी उनकी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक मामला है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब पहले ही कह चुके हैं कि उसके ऊपर उनको पूरी तसल्ली दी जाएगी कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं। आप कर लीजिए, 1 मिनट इसके बाद कर लीजिएगा। एनसीओसी के जो फैसले हैं, कल एक फैसला आया एनसीओसी का कि शाम 6 बजे तमाम जाती मराकज बंद कर दी जाएंगे और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो डाइन आउट और डाइन इन पर पाबंदी थी, डाइन आउट पे भी पाबंदी होगी, सिर्फ टेक अवे होगा। लेकिन अभी तक जो हमारी वैक्सीन की महकमा जाता है उसने कोई नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया है। ये अब ये इमाम है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ताजिर जो है वो मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं और हुकूमत सिंध उनको ये कह रही है कि हम आपको अकोमोडेट करेंगे, 15वें रोजे के बाद जिस तरह एक सीजन शुरू होता है उस तरह शुरू होगा। ये एनसीओसी के मामला तो वो मैच नहीं कर रहे हैं। मास्क पहनना
پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ سندھ حکومت نے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں کیا. چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ حصہ ہے این سی سی کا, اور جو فیصلے این سی سی کے ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ اس کا پارٹ ہوتی ہے. سو جو بھی فیصلے وہاں پر ہوں گے اس کے اوپر سندھ حکومت بھی عمل درآمد کرے گی, اور وہ عمل درآمد کرنے کے باؤنڈ بھی ہیں, کیونکہ آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ صوبے کے اوپر ویسے بھی بائنڈنگ ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا مراد علی شاہ صاحب ایک ذمہ دار آدمی بھی ہیں اور چیف منسٹر ہیں ایک بڑے صوبے کے, تو ظاہر ہے ان کی ایک کمپلشن بھی ہے, اپنی آئینی کمپلشن بھی ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے. جہاں تک مکمل لاک ڈاؤن کا تعلق ہے جو آپ نے کہا ابھی سے لگا دیں, دیکھیں لاک ڈاؤن کی تجویز تو کل بھی آئی تھی, لیکن پرائم منسٹر صاحب بڑے ریلکٹنٹ ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں, کیونکہ اس سے معاشی سرگرمیاں بہت زیادہ تباہ ہو جاتی ہیں. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایس او پیز ہوں, جس طرح پہلے ہم نے دیکھا ایس او پیز کے اوپر مکمل عمل درآمد ہوا تو شرح نیچے آنی شروع ہوئی. ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہو اور ایک ہفتے میں ہم ٹرینڈ دیکھیں کہ نیچے آ رہا ہے تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن اگر ایک ہفتے میں ٹرینڈ اوپر چلا گیا تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تمام علماء کرام ہیں, جو تاجر ہیں, جو سیگمنٹس ہیں, وہ اپنا اپنا رول اس میں پلے کریں. خالی حکومت تو نہیں ڈنڈا لے کے 24 گھنٹے لوگوں کے پیچھے لگ سکتی. آپ نے جو ہے وہ انفورسمنٹ کا ایک میکینزم طے کرنا ہے, اس کے مطابق کرنا ہے, لیکن ایک شہری کی حیثیت سے بھی تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں نا. یہ تو نہیں کہ ہم یہ تاثر بن جائے کہ نہیں یہ تو ڈنڈے کے بغیر تو اس ملک میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. بطور شہری بھی ہم لوگوں کی کچھ عقل کی اور کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور اللہ کے شکر سے ابھی کراچی میں اتنے کیسز نہیں ہیں جتنے دیگر بڑے شہروں میں ہیں. کراچی کو سیکیور رکھنے کے لیے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر فار 1 ویک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ کافی زیادہ اس میں ہم دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے. تو اوور آل انٹر سٹی ٹرانسپورٹ نہیں بند کی جاتی. اور دوسرا یہ کہ جب عید آ رہی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ جب یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ کراچی بھی آ رہے ہوتے ہیں عید منانے کے لیے. اس کو کس طرح آپ کنٹرول کریں گے اس پوری سچویشن کو تاکہ کراچی سیف رہے؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, اور اس میں کافی بحث بھی ہوئی ہے این سی سی میں, اور چیف منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جو بند کر دی جائے. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے یہ انٹر سٹی بند کی تو اس کے نتیجے میں یہاں پر جو ٹیکسیوں کے ریٹ ہیں وہ بے پناہ ان میں اضافہ ہو گیا. ایک ٹیکسی کے اندر 6-6 7-7 لوگ جو ہیں وہ بھرے گئے, اور ان کو جو ہے وہ انٹر سٹی کی جو پرپز تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا. اب یہ کیا یہ ہے پرائم منسٹر صاحب نے پھر تمام بحث کے بعد یہ کیا تھا, انہوں نے کہا ہے این سی او سی کو, اسد عمر صاحب کو, اور جو باقی وہاں پہ ہیں اسد عمر صاحب کے یہ ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہ مائنیوٹ ڈیٹیلز طے کریں گے کہ اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا, اگر آپ نے انٹر سٹی بند کرنی ہے تو اس کے کیا ہوں گے. سو ایک پورا پلان وہ اس وقت جو ہے وہ بنا رہے ہیں, اور وہ اس پلان کے ساتھ واپس آئیں گے. ایک دیکھیں اس وقت جو پچھلی دفعہ ہم نے کارروائی کی تھی آپ کو یاد ہوگا پیٹرولیم کی بڑی شارٹیج ہو گئی تھی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سخت کارروائی جو ہے وہ کی گئی تھی. اب اس کے نتیجے میں یہاں پر ان کی کمر تو ٹوٹی ہے, اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے معاملات میں بہتری آئے گی, اور جس معاملے کی طرف آپ نے ابھی فوری طور کے اوپر کہا ہے کہ کچھ اس میں گڑبڑ ہے وہ میں متعلقہ وزارت سے جی. کیونکہ معاملہ ٹائیگر فورس سے آگے نکل گئے ہیں, یہاں تو پولیس کی بات کوئی نہیں مان رہا. جس طرح سے میں نے بات یہ ہے کہ